خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص روحانی گفتگو پر بات کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو محترم روحانی اسکالر ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی ہے، جو 25 جولائی 2025 کو ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ قیمتی گفتگو کی۔ اس سے ہمیں اور سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ بالکل۔ آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کی باتوں کی گہرائی میں جائیں اور ہر نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ گفتگو تصور، یاد، انسانی اختیار جیسے اہم موضوعات کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا نقطہ تھا تصور کے حوالے سے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہیں تو انہیں جگہ مقام کا تعین کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی دلچسپ وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں فاصلوں کا ختم ہو جانا ہے۔ فاصلوں کا ختم ہونا؟ جی، اور اگر یہ شعور میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ سوال کرنے والا ابھی اپنے اصل انسان سے، اپنی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اچھا۔ سارا کھیل سمجھ کا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو سمجھنا ہوگا کہ ابھی وہ سمجھ پیدا نہیں ہوئی۔ بس یہی جواب ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی اگلی بات تھی یاد کی، کہ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو کیا دوسرا بھی ہمیں یاد کرتا ہے؟ یہ سوال تو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کے مطابق اصل اطلاع تو یاد کرنے والے کو ہی ملتی ہے، اس کے اندر آتی ہے۔ البتہ اگر یاد کرنے والے کی ذہنی لہریں، وہ جو تھاٹ ویوز ہوتی ہیں، وہ طاقتور ہوں، اچھا، تو جس کو یاد کیا جا رہا ہے اس کے ذہن میں بھی ایک ہلکا سا خیال گزر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے، مگر ضروری نہیں کہ اسے پتہ چلے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعوری طور پر محسوس کریں۔ دیکھیں، اطلاع کی تکمیل کے لیے وہ خیال 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ 7 مراحل؟ جی، ہلکے خیال سے شروع ہو کر گہرے تصور تک، پھر احساسات اور آخر میں جسمانی تحریک یعنی امپلسز تک۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس خیال کو کسی ایک آدھ درجے پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھاتے۔ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ جسے کہتے ہیں لگے رہنا ضروری ہے۔ بالکل، مستقل مزاجی۔ اسی کو گفتگو میں صبر، استقلال اور جہاد بھی کہا گیا۔ صحیح کہا۔ اچھا، پھر ایک بہت ہی بنیادی سوال آیا، انسان کا اختیار، کہ بھئی جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارا اختیار کیا ہے؟ یہ تو بڑا الجھا ہوا سوال لگتا ہے۔ ہاں، یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا کہ انسان کو نیت کا اختیار دیا گیا ہے۔ نیت یعنی ارادہ؟ نیت یعنی چوائس، انتخاب۔ ہر لمحہ ہمارے سامنے کم از کم 5 آپشنز تو ہوتے ہی ہیں، دائیں، بائیں، آگے، ٹھہرنا یا پیچھے ہٹنا۔ 5 آپشنز۔ انہوں نے زندگی کو ایک کمپیوٹر گیم کی طرح سمجھایا کہ جیسے پروگرامر یعنی اللہ تعالیٰ نے راستے اور ان کے نتائج وہ لوہے محفوظ میں طے کر دیے ہیں، جی، لیکن ہم اپنے ماؤس سے یعنی اپنے ذہن اور نیت سے اپنا راستہ خود چنتے ہیں، اور یہ جو ہم چنتے ہیں یہ ہماری ذاتی لاگ بک یعنی لوہے دوم بنتی جاتی ہے۔ واہ کیا مثال ہے۔ تو اچھے فیصلے، اچھی نیتیں ہمیں خوشی کی طرف لے جاتی ہیں جو جنت ہے، غلط فیصلے پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں جو جہنم ہے۔ یعنی ہم اپنی پیدائش یا موت تو نہیں چن سکتے، مگر ہر قدم پر اپنا راستہ چن رہے ہیں۔ بالکل، اور جو خوش رہنے کا انتخاب کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو ناخوش رہنے کا انتخاب کرتا ہے وہ دور۔ اور شیطان کا کام یہی ہے کہ ہمیں بھلاوے میں ڈالے، ہمارے اسی اختیار پر حملہ کرے۔ جی، حضرت آدم کی مثال بھی تو اسی اختیار کو واضح کرتی ہے۔ انہیں اختیار دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور سوال تھا کہ کیا کوئی روح دنیا میں نہ آنے کا فیصلہ کر سکتی تھی؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق دنیا میں آنا تو وہ حضرت آدم کی غلطی کا نتیجہ تھا جو جنت میں ہوئی۔ اچھا، تو اب یہاں آنے کا مقصد خود کو بہتر بنانا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، تاکہ جب واپسی ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ تزکیہ؟ جی، قرآن کہتا ہے نا، نسا خلقہ، انسان اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ روحانیت اسی بھولی ہوئی حقیقت کو یاد دلانے کا نام ہے۔ صحیح۔ اچھا، گفتگو میں 3 طرح کی مخلوقات کا بھی ذکر آیا تھا۔ جی ہاں، فرشتے، جنات اور انسان۔ فرشتے نوری ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں تو وہ مکلف نہیں، ان کے لیے سزا جزا نہیں۔ ٹھیک۔ جبکہ جنات اور انسان یہ صاحب اختیار ہیں، اس لیے مکلف ہیں، یعنی ذمہ دار ہیں، اپنے فیصلوں کے لیے جواب دہ ہیں۔ اور فساد فلرٹ کا مطلب پھر یہی ہوا کہ اختیار کا غلط استعمال کرنا۔
بالکل، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف جانا یہی فساد ہے۔ اور اسی لیے اپنی ذات کو سمجھنا بہت ضروری قرار دیا گیا، جیسے ڈرائیور کو گاڑی کا پتہ ہونا چاہیے۔ جی، قرآن بار بار تزکیہ کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب صرف صفائی نہیں بلکہ خود کو ڈیولپ کرنا، نشوونما دینا ہے۔ قد افلح من تزکا۔ جی، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے خود کو ڈیولپ کیا۔ اچھا، پھر حواس کی بات ہوئی کہ ہمارے حواس محدود کیوں ہیں؟ اس کا جواب سادہ ہے، چونکہ ہم مخلوق ہیں اس لیے محدود ہیں۔ لامحدود تو صرف خالق ہے، اللہ جو احد ہے۔ ہاں، ہم کوشش سے، ریاضت سے اپنے حواس کی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں، ان کی وسعت میں اضافہ کر سکتے ہیں، مگر لامحدود نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ ایک اور بہت اہم سوال تھا مرحومین کے حوالے سے، خاص طور پر والدین۔ کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصدیق کی، فرمایا کہ جی ہاں، جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور جو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں، دعائیں، صدقہ، خیرات، وہ ان تک پہنچتا ہے۔ پہنچتا ہے؟ جی بالکل، اور ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بھلے ہی ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو چکا ہو، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ یہ جان کر بہت اطمینان ہوتا ہے۔ جی، پھر خوشی کی اقسام پر بھی بات ہوئی۔ ایک وہ خوشی جو مادی چیزوں سے ملتی ہے، جو عارضی ہوتی ہیں۔ ہاں، عارضی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایک کثافت ہوتی ہے، بھاری پن ہوتا ہے، جبکہ دوسری خوشی اللہ کی یاد، اس کے قرب سے ملتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے اور اس میں لطافت ہوتی ہے۔ لطافت، ہلکا پن، پاکیزگی۔ بالکل۔ اور آخر میں بات ہوئی مثالی معاشرے کی۔ یہ کیسے بنے گا اور روحانیت کا اس میں کیا کردار ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے دو بنیادیں بتائیں، ایک تو ماؤں کی صحیح تربیت، بہت اہم۔ اور دوسرا دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت نہ کرنا، اپنا کام کرنا۔ یعنی عدم مداخلت۔ جی، اور روحانیت کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے تینوں پہلوؤں کو سمجھنے اور فعال کرنے میں مدد دیتی ہے، روحانی، ذہنی اور جسمانی۔ تینوں کو؟ جی، تینوں کو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس پر، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بہت خوب۔ تو یہ تھے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی اس گفتگو کے چند اہم نکات جن پر ہم نے کچھ بات چیت کی۔ واقعی یہ نکات بہت گہرے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پر یہ بات کہ اختیار نیت کا ہے، سمجھ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور یہ کہ ہمیں مسلسل خود کو بہتر بنانے، اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک بامقصد زندگی کی بنیادیں ہیں۔ یقیناً۔ تو اگر ہمارے سننے والوں کو یہ گفتگو اور ہمارا یہ تجزیہ بامانی لگا ہو تو میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔